اس کو 5 سال کے لیے الیکٹ کیا گیا تھا 2000، لیکن یہ 3.5 سال سے زیادہ گزار نہیں سکا۔ اب دیکھنا یہ کہ پہلی وجہ تو آپ نے بتائی کہ انفلیشن جو تھی وہ اوپر چلی گئی، کس طرح اس نے وزیر خزانہ جو تھے وہ بدلے اپنے، لیکن اکانومی، وہ بل کلنٹن نے کہا تھا نا اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ، تو اکانومی از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر، اور پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اکانومی اس کے زمانے میں کیا تھی۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ لوگ جو ہیں، ظاہر اکانومی میں فگرز ہوتے ہیں نا، جی ڈی پی ہے، پر کیپٹا انکم ہے، پھر آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ریزروز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارے تو کیپٹلسٹ انڈیکیٹرز ہیں کیپٹلسٹ اکانومی کے۔ اکانومی امپیکٹ کرتی ہے ہر چیز کو، تو اب ہمیں یہ جس دعوے سے آیا تھا نا، یہ جو ابھی آپ نے بات کی تھی 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، پتہ نہیں کتنے درخت لگاؤں گا اور کتنے گھر بناؤں گا، اور جو بھی اس نے کتنے پیسے واپس لے کے آؤں گا، $200 بلین کا اس نے کہا تھا واپس لے کے آؤں گا، بار بار نعرے لگائے تھے انہوں نے، وہ تو خیر سارا کچھ نہیں ہوا۔ پھر اس نے 100 دن کا پلان بنایا تھا، لیکن جو اس نے وہ بھی ایک پلان بنایا تھا نا، مرغیاں پالنے کا، مرغیاں اور انڈے اور بچے، کٹے اور مرغیاں، اس کا اس نے دیا تھا۔ اور ہاں، اس نے جو کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا وہ اس نے کیا، مطلب اس نے کہا تھا میں ایمنیسٹی اسکیمز نہیں دوں گا۔ اس کے 3 سال میں اس نے 3 ایمنیسٹی اسکیمز دی ہیں۔ ایمنیسٹی اسکیم کا مطلب ہے کہ اس نے لوگوں کو کہا کہ تم اتنا سا پیسہ دے دو، سارا اپنا کہتے ہیں نا وہ جو کالا دھن ہے اس کو سفید کر دو، بس تھوڑا سا ٹیکس دے دو تو یہ تمہیں باقی معاف ہو جائے گا۔ اور اس کی ساری پالیسیز جو تھیں وہ امیروں کے حق میں تھی۔ اس نے یہ کیا اسپیشل اکنامک زون اس نے کہا تھا بنائیں گے، جو کہ فیل ہو گئے، وہ اس نے نہیں کیے۔ پھر اس طرح اس نے جو پالیسیز بنائیں وہ اس میں سارا امیروں کا فائدہ تھا، اٹ واز نیور فار دا پور۔ غریبوں کے لیے تو اس نے کیا کیا، اس نے لنگر خانے کھولے، پھر چیریٹی کا کام کیا، لنگر خانے کھولے اور اس نے پناہ گاہیں بنائیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے کہ دیکھیں جی، میں نے اب 25 کروڑ کے ملک میں اگر آپ نے 10 20 100 بھی لنگر خانے کھول دیے، اور جو کہ پہلے ہی لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں، ایک ملک ریاض کا آپ کو پتہ ہے نا دسترخوان ہے، تو یہ تو سارے جو امیر لوگ ہیں یہ تو اپنا جو وہ کہتے ہیں نا کالا دھن ہوتا ہے اس کو خیراتی کاموں میں استعمال کرتے ہیں، مطلب اس طرح کے کھربوں روپیہ کماتے ہیں غیر قانونی طریقوں سے، اور چند لاکھ روپیہ جو ہے وہ لنگر خانے میں لگا دیتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ تو اس نے تو ساری، پھر اس کے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ جو تھے وہ، جب آپ سے میرا خیال ایک دفعہ بات ہوئی تھی نا، جو اس نے کہا تھا کہ میں ٹمبر مافیا کو ایسے ختم کر دوں گا، وہ میں بیٹھا ہوا تھا، عمران خان فاؤنڈیشن کر رہا تھا 2010 میں، جیو ٹی وی پہ ایک پروگرام کر رہا تھا، تو میں عمران خان، میں مطلب ہماری اس طرح سیٹنگ ارینجمنٹ تھی، اور میرے ساتھ میرا خیال ہے شہزاد روئے اور ساتھ بشرا انصاری، ہم 4 لوگ تھے۔ تو میں بات بتا رہا تھا کہ اس وقت اینکر کو بتا رہا تھا یا کمپیئر کے اس ملک کے اندر اتنے % جنگلات تھے اور اتنے % جنگلات اب رہ گئے ہیں 1947 سے لے کے آج تک، اور اس کی وجہ سے، اور پھر لینڈ سلٹنگ، اور یہ میں کافی بڑی بات، لمبی بات کر رہا تھا کہ اس وجہ سے سیلاب آتے ہیں اور یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو ایک دم عمران خان نے مجھے ادھر ہاتھ ایسے کیا، اس وقت میں سیاست میں نہیں تھا، 2010 کی بات ہے، برابری پارٹی تو ہم نے، ٹمبر مافیا کا بھی ذکر، ہاں وہی تو بتانے لگا، تو 2018 میں ہم نے پارٹی بنائی ہے، تو اس وقت میں سیاست میں نہیں تھا، 2010 کی بات ہے۔ تو کہتا ہے جواد آپ فکر نہ کرو، میں جب آؤں گا تو سارے میں نے کہا یہ ٹمبر مافیا کی وجہ سے ہے، ٹمبر مافیا درخت کاٹ رہا ہے، تو کہتا ہے جواد آپ فکر نہ کرو، جب میں آؤں گا تو یہ سارے مافیاز کو دیکھ لوں گا۔ تو مجھے ایکچولی ایسے لگا، مجھے لگا کہ میں کسی پولیٹیشین کے ساتھ نہیں بیٹھا، میں مولا جٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ایکچولی وہ ہے ہی اچھا، لیکن یہ مافیا کی بات سے مجھے یاد آیا کہ اس کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے جو اسکینڈلز ہوئے تھے، آٹے کا اسکینڈل ہوا تھا، اس میں چینی کا اسکینڈل ہوا تھا، اور وہ سارا مافیا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ان لوگوں کا، تو یہ مافیا کو ختم کرنے تو نہیں آیا تھا، یہ تو ان کو ساتھ ملا کے اس نے حکومتیں بنائی ہیں، اپنی حکومت بنائی ہے۔ تو بہرحال لیکن میں یہ جو بات کر رہی تھی نا کہ جب لوگ کمپیئر کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے فالوورز یا سپورٹرز اور پھر پی ایم ایل این کے، اور وہ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اکانومی کس کے زمانے میں بہتر تھی، تو آئی تھنک کہ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو اکانومی کے کمپیریزنز ہوتے ہیں یہ فیک کمپیریزنز ہوتے ہیں۔ اکانومی کا جو اصل میں ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی زندگی بہتر کی یا نہیں کی، آپ نے مہنگائی کم کی یا نہیں کی، آپ نے غربت کم کی یا نہیں کی، کیا لوگوں کو وہ تمام چیزیں مل رہی ہیں اب جو ملنی چاہیے، کیا آپ
جب آپ آئے تھے اس وقت لوگوں کی حالت کیا تھی اور جب آپ گئے ہیں اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہے, کیا اس میں بہتری آئی یا نہیں آئی, کیا تعلیم, صحت, روزگار میں. تو یہ ریئل وہ ہیں پیرامیٹرز ہیں جس سے آپ کو اکانومی کو جج کرنا چاہیے, جو کہ آپ نہیں کرتے. لیکن یہ لوگ بات نہیں کرتے, میرا خیال ہے کوئی بھی کیپٹلسٹ بات نہیں کرتا. انفیکٹ جب میں یونائٹڈ نیشنز کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, جب اس میں دیکھتی ہوں کہ وہ پاورٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں, کوئی بات نہیں کرتا کہ اسٹرکچرل چینجز جب تک نہیں آئیں گی تب تک آپ اکانومی بہتر کر نہیں سکتے فار کامن پیپل. اور اس کے لیے آپ کو جو اسٹرکچرل چیزیں خاص طور سے پاکستان کے کانٹیکس میں کرنی چاہیے, وہ تو ہم تو بہت کلیئر ہے. ہم تو کہتے ہیں آپ کو لینڈ ریفارمز کرنے چاہیے. جب تک لینڈ جو کہ سب سے بڑا مینز آف پروڈکشن ہے, جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس پہ کس کا کنٹرول ہے, اس کو کون استعمال کر سکتا ہے, کون خرید سکتا ہے, کون بیچ سکتا ہے, تب تک آپ اکانومی کا میجر اس میں حصہ ہے, وہ چاہے جنگلات ہیں, چاہے زراعت ہے, چاہے وہ انڈر گراؤنڈ جو چیزیں نکل رہی ہیں, اٹس آل لینڈ. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات کہ آپ نے انڈسٹریلائزیشن نہیں کی ابھی تک. پاکستان میں جب تک انڈسٹری نہیں لگے گی تب تک آپ اکانومی بہتر ہو ہی نہیں سکتی. پھر آپ نے جو عورتوں کو, مطلب 50% آف یور پاپولیشن از سٹنگ ایٹ ہوم بینگ ٹوٹلی ان پروڈکٹیو. مطلب ہیں, میں ان کو منیمائز نہیں کرنا چاہتی, خواتین جو کہ کھیتوں میں بھی کام کر رہی ہیں, خواتین جو گھروں میں بھی کام کر رہی ہیں, لیکن ان کو مین سٹریم میں نہیں لے کے آیا جا رہا, ان کو ایک سائڈ پہ رکھا جا رہا ہے. جب تک آپ ان کو پراپرلی ایجوکیٹ نہیں کریں گے, ان کو جابس نہیں دیں گے, ان کو اسکلس ٹریننگ نہیں دیں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, ان کو امپاور نہیں کریں گے, اور پورا ماحول ایسا نہیں بنائیں گے کہ ان کے لیے ایک رسپیکٹیبل اسپیس کریٹ ہو معاشرے میں جس میں کہ وہ کر سکیں جو کچھ کرتی ہیں, تو آپ کی اکانومی بہتر ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ اور پھر آپ نے یوتھ کا کیا کرنا ہے. اس ملک میں 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا. آپ کے 50-60% جو نوجوان ہیں وہ ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی. لوگ ملک چھوڑی جا رہے ہیں. آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے. nobody talks about that. تو اکانومی کی یہ جو آسپیکٹس ہیں کوئی بات نہیں کرتا, کیونکہ یہ کر ہی نہیں سکتے, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو لینڈ ریفارم, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو انڈسٹریلائزیشن, دے ڈونٹ وانٹ ٹو فوکس آن امپاورنگ پیپل, وہ چاہے نوجوان ہیں, چاہے عورتیں ہیں, چاہے جو بھی ہیں, بیکاز اس سے ان کی اپنی ہیجمنی کو تھریٹ ہے, اپنی ان کا جو کنٹرول ہے پورے سسٹم پہ اس کو تھریٹ ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے لوگوں کو سمجھنی چاہیے, اور اس پہ کویسچن کرنا چاہیے. دے شوڈ بی آنسریبل ٹو دا پبلک فار دیز, بجائے سے کہ آپ نمبر جی ڈی پی اتنا تھا تو اتنا ہو گیا. اسٹاک ایکسچینج وہ ہے, وہ کہتے ہیں نا جو آپ کو کبھی نظر آتا ہے کبھی نہیں آتا, ببل ہے. تو اس اکانومی پہ اس طرح سے بات ہوتی ہے, لیکن یہ لوگ کرتے نہیں ہیں اور نہ یہ کریں گے. اور اس کے لیے یہ تمام پارٹیاں انکلوڈنگ عمران خان نے نہ بات کی ہے, نہ اس کی طرف کوئی سٹیپس لیے ہیں. اب عمران خان کے لوگ کہتے ہیں جی 3 سال میں کیا ہو سکتا تھا, 70 سال کا گن تو 3 سال میں صاف نہیں ہو سکتا. لیکن بھی آپ کو کوئی ڈائریکشن تو پتہ چل سکتی ہے نا. آپ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں, دے ڈونٹ اچیو گولز بٹ دے گیو یو اے روڈ میپ, آپ کو راستہ بتاتے ہیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. تو اس نے تو کوئی راستہ ہی نہیں بتایا, بیکاز ہی ڈزنٹ ہیو اے ویژن کہ یہ ہونا چاہیے. اگر آپ کہیں گے کہ یہ ہونا چاہیے تو پھر ہی آپ اس طرف جائیں گے نا. جب آپ کو یہی نہیں پتا ہونا کیا چاہیے تو کیسے جائیں گے.